نصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی کرم، سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالہ پاک کے تصدق سے اس سے مبارک کی بابرکت مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے۔ میری خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے، خوشبوئے گنج کرم، نواسہ بحر کرم، شیخ المشائخ، سید السادات، سیدی و سندی و مولائی حضرت قبلہ پیر سید نبیل الرحمن شاہ صاحب بخاری زید شرفہ کے حکم کی تعمیل میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ دادِ سلامت فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر کچھ اپنی معروضات کو پیش کروں، بطور تبرک کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا حلیہ مبارک اس نیت کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حلیہ مبارک سنیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا رات کو سوئیں گے، پردے ہٹیں گے اور سرکار کا چہرہ انور نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ حضرت برا بن عازب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ آپ فرماتے ہیں وَكَانَ أَزْهَرَ النَّوْمِ، فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی رنگت مبارک سرخ و سفید تھی۔ يَتَلَأْلَأُ وَجْهُهُ كَمَا تَلَأْلَأُ الْقَمْرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فرما رات کے وقت سرکار کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے۔ وَكَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ، اور دن کے وقت سرکار کا چہرہ ایسے چمکتا تھا، لگتا ایسے تھا کہ سورج ہی حضور کے چہرے اقدس سے طلوع کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلی شاہ امام احمد رضا خان بریلوی قدس سر العزیز فرما گئے حسن یوسف کی کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ فرما ادھر تو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تھا تو مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کٹوا دیے تھے۔ ادھر بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، چہرہ سرکار کو دیکھتے جاتے تھے، صحابہ گردنیں کٹواتے چلے جاتے تھے۔ فرما حور سے کیا کہیں موسیٰ کو مگر عرض کریں، حور سے کیا کہیں موسیٰ کو مگر عرض کریں، ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب۔ آپ فرماتے ہیں حور بھی بڑی حسین ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
اللہ کا ہر نبی حسین ہے، مگر سارے نبی حسین ہو کر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں خود خدا مصطفیٰ کریم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا چہرے اقدس صحابہ کہتے ہیں فَكَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصَّفٍ کہ پاکیزگی میں سرکار کا چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے خدا کا قرآن کا ورقہ پاکیزہ ہے۔ قرآن مجید کی آیے کریمہ جس کو آیے تطہیر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اہل بیت اللہ چاہتا ہے تم سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا اور پاکیزہ کر دے۔ رجس کس کو کہتے ہیں؟ رجس کا معنی کیا ہے اور ان سادات کرام کی شان، مقام اور عظمت کیا ہے؟ قرآن مجید کی اس آیے کریمہ میں اللہ نے واضح کیا۔ رجس کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا امام طبری نے تفسیر طبری کے اندر لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اللہ چاہتا ہے ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی فحش سے آپ کو محفوظ کر دے۔ شیخ ابو زید لکھتے ہیں ان الرجس ہا ہنا الشیطان، رجس سے مراد شیطان ہے۔ اور امام ثعلبی نے تفسیر ثعلبی میں لکھا ان الرجس اسم یقع علی الاسم والعذاب وعلی النجاسات والنقائص فاذهب اللہ تعالی جمیع ذلک عن اہل البیت۔ فرما رجس سے مراد گناہ ہے، رجس سے مراد نجاست ہے، رجس سے مراد عذاب ہے، رجس سے مراد نقص ہے۔ اللہ نے ان ساری چیزوں کو اہل بیت سے دور کر دیا ہے۔ امام نووی لکھتے ہیں الرجس قیل الشک وقیل الاسم وقیل العذاب۔ رجس سے مراد شک ہے، رجس سے مراد گناہ ہے، رجس سے مراد عذاب ہے۔ امام قشیری نے تفسیر قشیری کے اندر لکھا ان الرجس، رجس کا کیا معنی ہے؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اے عَنِ النَّقَائِصِ وَالْعُیُوبِ۔ آج تو سادات کرام پہ حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جسارت کی جا رہی ہے، مگر مفسرین نے رجس کا معنی کیا لکھا؟ فرماتے ہیں اللہ پاک نے اہل بیت اطہار کو ہر قسم کے نقص سے بھی پاک کر دیا ہے، ہر عیب سے بھی پاک کر دیا ہے۔ آج اگر کوئی شخص ان سادات کرام پر اور امام ثعلبی نے حد کر دی، ہم بغیر حوالے کے بات نہیں کرتے، انہوں نے تفسیر ثعلبی میں لکھا اہل بیت سے مراد مولا کائنات حضرت علی المرتضی مخدوم کونین سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، حضرت امام حسین مرتضیٰ علیہ السلام۔ یہ چار نفوس قدسیہ ہیں، کوئی شک نہیں، مگر آپ کی بات کو دل کو لگے تو پھر دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ امام ثعلبی لکھتے ہیں اہل بیت سے مراد صرف چار ہستیاں نہیں بلکہ قیامت تک بنو ہاشم کا ہر فرد، ہر سید زادہ اہل بیت کے حکم کے اندر داخل۔ اہل بیت اللہ چاہتا ہے ہر قسم کے رجس سے تم کو دور کرتے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمر بباب فاطمہ ستۃ اشہر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد 6 ماہ تک فجر کی نماز کے لیے جب تشریف لے جاتے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بعد میں جاتے، سیدہ کائنات مخدوم کونین
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ حضور پہلے آتے، سرکار فرماتے الصلاۃ وفی روایت السلام علیکم، ایک روایت میں ہے حضور فرماتے نماز 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 اہل بیت، دوسری روایت میں ہے میرے کریمہ کا فرماتے السلام علیکم اہل بیت تم پر سلام ہو۔ پھر جملہ مجھے کہنے دو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرشتے مومن جس ہستی پہ سلام اور صلاۃ بھیجتے ہیں وہی ہستی سید الانبیاء علیہ السلام حضرت مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر میرے کریمہ کا سلام کرتے ہیں۔ ساری کائنات کے مومن حضور کو سلام کرتے ہیں اور سرکار سیدہ کو سلام کرنے جاتے ہیں۔ ان کا مقام، ان کی شان، ان کا مرتبہ میرے کریم آقا نے ایک دن فرمایا، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے متعلق فرما ہوا امام البررہ وقاتل الفجرہ منصور من نصرہ مخذول من خذلہ ومد بها صوتہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ نے مولا علی کے بارے میں فرمایا یہ امام المتقین ہے، فرما فاسق و فاجر کا قاتل ہے، اور میرے کریم آقا نے فرمایا جو اس کی مدد کرے گا اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی جائے گی، جو اس کو ستائے گا اللہ کی طرف سے اس کو رسوا کر دیا جائے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے اور ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ فرما لوگوں سن لو، قرآن علی سے جڑا ہوا ہے، علی قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، فرمایا کہ اللہ اکبر حوض کوثر پر فرمایا علی اکیلا نہیں آئے گا۔ سرکار فرما رہے ہیں دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ سرکار فرما رہے ہیں حتی یردا علی الحوض، فرما حوض کوثر کے مقام پر علی قرآن کے ساتھ آئے گا، قرآن علی کے ساتھ آئے گا۔ ان کی شان، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ دیکھیے۔ ایک دن کھڑے ہو کر ارشاد فرما سلونی واللہ لا تسألونی عن شیء، فرما جو چاہے مجھ سے سوال کرو، جو چاہے مجھ سے سوال کرو، فرما قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے آپ نے فرما مجھ سے پوچھتے جاؤ، اللہ کی قسم قیامت تک جو سوال کرو گے ہر سوال کا جواب تمہیں دیا جائے گا۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور اگر یہی بات ہے تو پھر ارشاد فرما دیجئے یہودی تھا، میری داڑھی کے 2 بال، آپ کی ریش مبارک کھلی ہے، اپنی ریش مبارک کو بھی قرآن سے ثابت کرے، اور میری داڑھی کے 2 بال ہیں اس کو بھی قرآن سے ثابت کرے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ آپ نے ارشاد فرما، آپ فرماتے سن لو، قرآن نے کہا، فرما جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو زمین زرخیز ہوتی ہے اس سے فصل زیادہ اگتی ہے، جو زمین کلر والی ہوتی ہے اس سے فصل کم اگتی ہے۔ اللہ نے علی کے ایمان کی زمین کو زرخیز بنایا ہے تو اس کی ریش کو بھی گھنی بنا دیا ہے۔ آپ نے دعویٰ کیا اور آپ حیران ہوں گے، آپ نے دعویٰ کیا ما من آیت الا وقد نزلت، این نزلت وعلی من نزلت، فرما قرآن کی 6666 آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت ایسی نہیں جس کو میں نہ جانتا ہوں کہ یہ رات کے وقت اتری تھی یا دن کے وقت اتری تھی۔ سیدہ کائنات مخدوم کونین سلام اللہ علیہ کی شان دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں میرے کریمہ کا سفر سے جب تشریف لاتے
سب سے پہلے سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے جاتے، حضور ان کے چہرے کو دیکھتے رہتے دیکھتے رہتے دیکھتے رہتے، اور سرکار فرماتے فدا کے ابی و امی، اے سیدہ کائنات کے بارے میں سرکار فرماتے اے فاطمہ، تجھ پر مصطفیٰ کا بابا بھی قربان ہو جائے، تجھ پر مصطفیٰ کی ماں بھی قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر، ان کی شان۔ میرے کریم آقا نے فرما فاطمہ تو بضعۃ منی، فرما فاطمہ میرا جگر پارا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ اب سنیے، صرف 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب کیا، فرما میرا خون ہے، بچنے کا خون لگوایا، میرا خون مبارک ہے، اسے باہر جا کر اڈیل دو۔ باہر چلے گئے، زمین پہ ڈالنے کی بجائے واپس آئے، سرکار نے ان کے چہرے کو دیکھ کر فرما لعلک شربتہ، کیا تم نے میرے خون مبارک کو پی لیا؟ عرض کی میں نے پی لیا۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں لما شرب عبداللہ بن زبیر دمہ وتزو فمہ مسکا وبقیت رائحتہ موجودۃ فی فمہ الی ان شرب، فرماتے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ کا خون مبارک پیا، فرمایا کہ اس وقت سے لے کر قبر کی موری تک ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی رہی۔ یہ حدیث بھولنا نہیں ہے۔ اگلی حدیث، پھر دونوں حدیث کو ملائیں گے، نتیجہ نکال لیں گے۔ حضرت مالک ہے، میدان احد میں میرے کریم آقا کے دندان مبارک پر تیر لگا، حضرت مالک چلے گئے، میرے کریم آقا کے لبوں پہ اپنے لبوں کو رکھا، اور رسول اللہ نے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر اعلان کر دیا من اراد ان ينظر الى اہل الجنت فلینظر الی، فرما جو شخص اس دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے میرے اس صحابی کے چہرے کو دیکھ لے جس نے سرکار کے خون کی تعظیم کی۔ توجہ ہے، جس نے سرکار کے خون مبارک کو زمین پہ گرنے نہیں دیا، خون مبارک کو پی لیا، تعظیم کی، حضور فرماتے ہیں وہ جنتی۔ پہلی حدیث کی طرف چلے آئیے، حضور نے فرمایا تم نے میرے خون کو پی لیا، عرض کی پی لیا۔ حضرت امام قسطلانی نے لکھا پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی رہی۔ یارو، جو سرکار کے خون مبارک کے چند قطرے پیے ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آئے، اور جو حضور کے خون مبارک کے چند قطرے پیے رسول اللہ اس کو جنتی کہے، اور جو ہو ہی حضور کا جگر پارا، جو ہو ہی حضور کے جسم کا حصہ، جگر کا ٹکڑا، پھر ان کی شان، پھر ان کے مقام، پھر ان کے مرتبہ کا پھر عالم کیا ہوگا۔ میرے کریم آقا نے ایک دن ارشاد فرما ما تردین، میری شہزادی کیا تو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں؟ اللہ نے فختار رجلین، اللہ نے پوری روئے زمین پر 2 ہستیوں کو چنا، الاول ابوک والآخر بالک، فرما 2 ہستیوں میں سے پہلا تیرا بابا سامنے موجود ہے، دوسرا تیرا شوہر علی المرتضیٰ۔ اللہ اکبر۔ اور جن کے دروازے پہ ہم بیٹھے ہیں، آپ بھی خیرات کے لیے بیٹھے ہیں اور میں بھی خیرات کے لیے آیا ہوں کہ سید زادے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کثیر الروات صحابی ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر رضی اللہ عنہ کی عمر 6 سال ہے، آپ ان کے جوتے کو اتارتے ہیں، ان کے نال پاک کو اتارتے ہیں، اور نال پاک کو اتار کر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین کے نال کو اپنے کپڑے سے صاف کرتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان سے امام حسین امام پاک فرماتے ہیں نہ کرو ایسا، تم تو اجلہ کبار صحابہ میں سے ہو، میرے جوتوں کو کپڑوں سے صاف کر رہے ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ سے عرض کی حضور جو شان میں نے آپ کی اپنے آقا سے سنی، جو مرتبہ جو عظمت میں نے آپ کا اپنے کریم آقا سے سنا، اگر میں دنیا پہ ظاہر کر دوں تو لوگ آپ کو زمین پہ نہ چلنے دیں، اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں۔ حضرت علی بن حسن بن علی امام حسن کے پوتے ہیں، اللہ اکبر، خدا کی عزت کی قسم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے ہیں، 12 سال کی عمر ہے آزادے کی، سیدزادے کی 12 سال کی عمر، زلف دراز ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا، ان کو اپنی نشست پر بٹھایا، خود ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، حکم دیجئے، آپ کا غلام حاضر ہے۔ امام حسن کی اولاد اس کو حکم دیتے گئے، آپ پورا کرتے گئے، اللہ اکبر۔ آخر جب وہ چلے جانے والے تھے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت امام حسن مصطفیٰ کی اولاد کے پیٹ پر چٹکی لی، ایسے چٹکی لی۔ جب وہ چلے گئے، آپ کے مصاحبین نے ان سے کہا یہ کیا ماجرا تھا؟ جو وہ حکم دیتے گئے آپ اس کو پورا کرتے گئے؟ جواب سنو ان کا، وہ کہنے لگے خدا کی قسم ہاں، جو حکم دیتے گئے میں پورا کرتا گیا۔ کیا تم نے حدیث نہیں سنی؟ سرکار نے ارشاد نہیں فرمایا جس پہ میری شہزادی راضی ہوتی ہے اس پہ خدا راضی ہوتا ہے؟ یہ چٹکی کیوں باندھی، یہ چٹکی کیوں لی؟ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، دل کے کانوں سے سننا ہے، یہ پیٹ پہ آپ نے چٹکی کیوں لی؟ فرمایا سنو، قیامت کے دن جب وہ اللہ کے حضور جائیں گے، یہ پیٹ پہ چٹکی کا درد ان کو یاد کرائے گا کہ ان کا ایک غلام عمر بن عبدالعزیز بھی تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت کر دیں گے، میری بگڑی سمجھ جائیں گے۔ یہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ہم ان کی بارگاہ میں آئے ہیں عشق کی خراط لینے کے لیے۔ آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، یاد رکھ لینا، شیخ کی محبت کو دل میں اتار لو۔ جب شیخ کی محبت اور عقیدت دل میں اترے گی تو پھر روحانیت کا سلسلہ، روحانیت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں جس دھرتی سے آیا ہوں وہ سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دھرتی ہے۔ آپ عشق کے بادشاہ ہیں اور مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، جوتیاں اتاری ہیں، غلاموں نے کہا پتھریلی زمین ہے، پتھر لگ جائے گا، خون بہہ جائے گا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اس سرزمین پہ جوتی کیسے پہنوں جس سرزمین پہ رسول اللہ کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں؟ جوتی اتاری ہے، خون بہا ہے، میرا پیر فرید مسجد نبوی میں داخل ہوا ہے، مدینہ کے بچے آئے ہیں اور حضور فرید پاک کی ٹوپی کو اتارا ہے، فٹ بال کی طرح کھیلنا شروع کیا۔ آپ مسجد نبوی سے باہر آئے، کہنے لگے میرے لیے عید کا دن ہے، میرے لیے عید کا دن ہے، مدینہ کے بچوں کو فرید کی کوئی شے پسند تو آئی ہے۔ سریکی میں لکھا توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت بکاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے دردے کتیاں نال اچھا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی جب سرکار کے مدینے پہنچے ہیں نا، سامنے جالی مبارک ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں میرے آقا رخ سے پردہ ہٹاؤ نا، احمد رضا کو چہرے کا دیدار کرواؤ نا۔ جب دیدار نصیب نہیں ہوتا میرے مسلک کا امام روتا ہے، رو رو کر کہتا ہے بکار خش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، صحاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن،
مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ، ان کے اس شعر کا ترجمہ کیا میرے پیر فرید نے. وہ لکھتے ہیں منہ دھول مٹی سر پایم سر ننگ نموز مجایم، کوئی پچھن نہ بیڑھے آئیم ہت الٹا عالم کھلدا، کیا حال سنا ماں دلدا، کوئی محرم راز نہ بلدا، کئی سغس طبیب کمامن سے پڑیاں جھول پلامن، میرے دل دا بھیت نہ پامن پوے فرق نہیں ایک دل دا، کیا حال سنا ماں دلدا، کوئی محرم راز نہ بلدا. پھر اعلیٰ حضرت ہے جب دیدار نصیب نہیں ہوتا مدینہ کی گلیوں میں روتا بھی ہے کہتا بھی ہے، وہ سوئے لالہزار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہزار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. ہاں ہاں یہ عاشق جب مدینے جاتے ہیں نا باب سلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، میرا پیر فرید کہتا ہے من ڈٹھک مدینہ آلی جت قوم مکان دوالی، ہے دھرتی ہے وہ خالی بیا نور رسالت چھکے تو نے لگ دن دھکے دھکے اکمل ولی اور دھکے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، اللہ اکبر. مولانا روم علیہ الرحمہ ان کے مرید سے حضرت آتش باز، ان کے کک تھے، کھانا پکاتے تھے. آتش باز، حضرت آتش باز ولی کیسے بنا وہ تو میں سنا کے رخصت چاہتا ہوں. وہ باورچی ان کا کھانا پکانے والا ولی کیسے بنا؟ آپ نے فرمایا آتش باز جب بھی کھانا مجھے پیش کرو تو گرم پیش کر دیا کرو. حضور گرم پیش کریں گے، راستے میں گئے لکڑیوں کو جلاتے گرم پیش کرتے. ایک جگہ پہنچے لکڑیاں نہیں تھیں، مرشد نے کہا گرم کھانا پیش کرو، لکڑیاں تو تھی نہیں. کیا کیا؟ اپنے گھٹنوں پہ تیل چھڑکا، اس کو آگ لگائی، اس کے اوپر دیگچی رکھی، کھانا گرم کیا، مرشد کے حضور پیش کیا. مرشد نے کھانا تناول کیا. دوسری رات بھی ایسا عمل کیا، تیسری رات بھی ایسا عمل کیا. مرشد نے تیسری رات دیکھ کے کہا میرے لیے ایسا کرتے رہے؟ ہاں آپ کے لیے ایسا کرتا رہا. کیوں؟ میرا پیر راضی ہو جائے، میرا مرشد مجھ پہ راضی ہو جائے. رب کعبہ کی قسم مولانا روم نے حضرت آتش باز کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، وقت کا ولی بنا دیا. اور یاد رکھنا شیخ سرہند، امام العرفاء، سید الاتقیاء، حضرت مجدد الافسانی قدس سر العزیز، آپ نے بات مکا دی. آپ نے فرمایا ان القطبیت بالاشارت لم تکن الا لائمت اہل البیت المشہورین. آپ نے فرمایا قیامت تک اگر کتب بالاصل بنے گا، میری اس بات کو دل کے کانوں سے سننا. حضور شیخ سرہند قدس سر العزیز فرما گئے، فرمایا قیامت تک اگر کتب بالاصل کوئی بنے گا تو فرمایا حسنی سید بنے گا یا حسینی سید بنے گا. اس کے علاوہ جتنے کتب آئیں گے وہ کتب بالاصل نہیں ہوں گے. کتب بالاصل ہوگا تو پھر سید زادہ کتب بالاصل بنے گا. اور پھر پیر فرید کی بات پہ بات ختم کر دینا چاہتا ہوں. حضرت شیخ جامی نے بھی کہا تھا دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامی رہا. جامی نے کہا جب میری موت کا وقت قریب ہو، پتلی بند ہو رہی ہو، میرے کریم آقا. جامی نے ساری زندگی آپ کی نعت لکھی، آپ کی نعت پڑھی. چاہتا یہ ہوں آنکھ موت کے وقت بعد میں بند ہو، چہرہ ہٹے اور پردے ہٹیں، آپ کا چہرہ انور نگاہوں کے سامنے ہو جائے. پیر فرید نے کہا اب کیا کسی سے کام، تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تجھے دیکھنے کے بعد
جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، فرماتے ہیں دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، ہو زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد۔ اللہ کریم ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے، صاحب اس کے روحانی فیضان سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے حضور کے سائے رحمت تادے سلامت فرمائے، آپ کو عمر دراز نصیب فرمائے، اس عظیم خانوادہ کا فیضان روحانی تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔